السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں جو ہم نے فیملیز کور کی تھی، نصرہ، ضربہ، فتح، سمیع، حسیبہ اور کرمہ، اس کا جو صرف صغیر ہے وہ کریں گے۔ تو یہاں پہ جیسے اگر ہمیں فیملیز کو میمورائز کرنے کے لیے کچھ ٹپس چاہیے تو وہ ٹپس ہیں یہاں پہ۔ If the past is a, then the present tense is one of this، یعنی کہ اگر جیسے past tense کا مطلب فعل ماضی اگر ہمارے پاس ہے، نصرہ ہے، تو اس کے اندر 3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ اس کے جو پریزنٹ ٹینس ہے اس پہ آ سکتا ہے، او آ سکتا ہے، جیسے نصرہ ینصر ہوئے، اور فتح یفتح ہوئے، اور ضربہ یضرب ہوئے، ای کی ساؤنڈ آتی ہے اس کی پریزنٹ ٹینس پہ۔ تو پریزنٹ ٹینس ان تینوں میں سے کوئی ہو سکتے ہیں۔ If past is ای then the present tense is one of these two، یعنی جب اگر پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے ہمارے پاس، سمیع یا پھر حسیبہ، تو اس میں 2 ہی پاسبلٹیز ہیں، یعنی اس کے جو پریزنٹ ٹینس ہوگا یا تو اس پہ آ کی ساؤنڈ ہوگی یا تو اس کے اوپر ای کی ساؤنڈ ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو لاسٹ فیملی تھی کرما، اس کا جو فیملی ہے اس کے اندر او کی ساؤنڈ آتی ہے پاسٹ ٹینس میں، کروما، تو اس کا جو پریزنٹ ٹینس ہے اس پر بھی او کی ساؤنڈ آئے گی، کروما یکرمو، یکرمو۔ تو اس طرح سے، اور مصدر از کمپلیٹلی انپریڈکٹیبل مسٹ لک اپ ان دی ڈکشنری، یعنی مصدر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں ڈکشنری کھولنی پڑے گی کیونکہ اس کو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے مصدر کو۔ ان جو ثلاثی مجرد فیملی کے جو مصدر ہیں اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے لیے ہمیں ڈکشنری کھولنی پڑے گی۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے صرف صغیر آف اسمال فیملیز، یعنی ثلاثی مجرد کا جو ہے صرف صغیر ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے صرف ماضی، مضارع اور مصدر کیے تھے سب پوری فیملیز کے، ادھر ہم ایک ایک فیملی کا جو ہے صرف صغیر کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس فیملی ہے وہ ہے ضربہ۔ تو ضربہ کا اب پوری جو فیملی ہے وہ یہاں تک ہے، مضربۃ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ہے۔ یہ ضربہ ہمیں پتہ ہے فعل ماضی، یضرب فعل مضارع، ضربا مصدر، اور بھی مصدر ہو سکتے ہیں، فہو ضارب، ضارب اسم فاعل سے میچ ہو رہا ہے، یعنی فاعل سے میچ ہو رہا ہے اگر آپ پیٹرن دیکھیں اس کا۔ تو اب جو ثلاثی مجرد کی فیملیز ہے اس میں جو فاعل ہے، اسم فاعل، وہ ہمیشہ فاعل سے میچ کرے گا، فاعل، ضارب فاعل، تو یہ رائم کریں گے، فاعل ورڈ جو فاعل ہے اس سے رائم کرے گا۔ اسی طرح اسم مفعول جو ہے وہ بھی رائم کرے گا، جو فیملی کا جو اسم مفعول ہوگا، جیسے یہاں پہ ہے مفعول مضروب، مفعول مضروب، تو یہاں پہ فعل ماضی، مضارع، مصدر، فاعل ہے ضارب۔ پھر اس کے بعد ماضی مبنی للمجہول میں کیا فرق آیا، جیسے ہم نصرہ کا جو فعل ماضی مبنی للمجہول تھا وہ تھا نصیرہ، تو یہاں پہ اسی طرح وہی پیٹرن فالو ہوگا، وہی رول ہے کہ او ای کی ساؤنڈ آتی ہے مبنی للمجہول پہ، او ای کی، پیسیو، یعنی یہ پیسیو لائن ہے ہمارے پاس، یہ ایکٹیو لائن ہے اور یہ پیسیو۔ تو اس جو پیسیو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ہمیں ڈوور کا نہیں پتہ ہوتا، یعنی جو کام کر رہا ہے اس کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن جو اس کام سے افیکٹڈ ہو رہا ہے وہ اس کا پتہ ہوتا ہے۔ تو ضربہ، تو نصیرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، نصیرہ کا مطلب ہوتا ہے ہی واز ہیلپڈ، کس نے ہیلپ کی وہ نہیں پتہ لیکن اس کو ہیلپ مل رہی ہے کسی سے۔ اسی طرح جیسے ضربہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹرائک، تو یہاں پہ کیا ہوگا، اٹ واز اسٹرک، یا پھر ہی واز اسٹرک، ہی واز اسٹرک یا پھر اٹ واز اسٹرک، کس نے مارا یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن جو افیکٹ ہو رہا ہے مارک سے وہ مینشن ہے، ہی مینشن ہے اس کے اندر، تو یہاں پہ او ای کی ساؤنڈ آئے گی، جو ہمیشہ پاسٹ پیسیو ہوتا ہے، یعنی ماضی مبنی للمجہول ہوتا ہے، اس میں ہمیشہ او ای کی ساؤنڈ آتی ہے۔ پھر یضرب، اب یہاں پہ جو مضارع مبنی للمجہول ہے اس کی ساؤنڈز پہ بھی غور کریں، او اور آ، جو پریزنٹ ٹینس ہے وہ اس پہ او اور آ کی ساؤنڈ آئے گی، یضرب۔ پھر ضربن اسی طرح سے ہے، پھر مضروب، مفعول مضروب، تو یہ رائم کرے گا، ہے بھی اسم مفعول اور مفعول سے ہی یہ
رائم کرے گا. یہ اوپر بھی یہ کیا ہے, داربن اسم فاعل ہے اور یہ فاعل ورڈ سے رائم کرے گا. تو مضروبن مفعول. پھر امر کیا ہے, الامر منہ اضرب, اضرب. تو یہاں پہ جو ہے الف لگے گا کیونکہ جیسے ہمیں رول پتہ تھا یہاں پہ کس طرح سے ہم کمانڈز بناتے ہیں. اس کے لیے اگر جو ہم نے پرانی ویڈیوز میں کمانڈنگ اور فاربیڈنگ کی تھی اس کے اندر ڈیٹیل میں ہے کہ ہم جو ہے پہلے یہاں سے یا ہٹاتے ہیں تو یہ ورڈ جب پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا پہلے اس کو لائٹسٹ کرتے ہیں, یعنی کہ لائٹسٹ یعنی سکون لگاتے ہیں با کے اوپر, کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتی. وہ جیسے یہاں یضرب ہے, اگر ہم اس ورڈ کو لیں پہلے ہم اس کو لائٹسٹ کریں. لائٹسٹ کا کیا مطلب ہے, یہ اس پہ سکون لگائیں تو یضرب ہو جائے گا, یضرب. پھر یا کو ہٹائیں گے اور پھر یہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوگا کیونکہ دوات پہ سکون ہے, تو ہم الف ایڈ کرتے ہیں اور پھر جو سیکنڈ لاسٹ ورڈ پہ جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ ہم الف پہ ایڈ کرتے ہیں, جیسے کہ یہاں پہ اضرب. تو یہ بن گیا کمانڈ اضرب والنہی عنہ لا تضرب. تو اس کے اندر جو نہیں ہوتا ہے وہ بہت ایزی ہوتا ہے. لا پہلے لائٹسٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد تا ایڈ کرتے ہیں اور لا ایڈ کرتے ہیں, لا تضرب. پھر لاسٹ والظرف منہ مضرب و مضرب و مضربۃ. تو اس کے اندر جو ظرف ہوتا ہے ان فیملیز میں وہ اسی طرح سے ہوں گے کہ 3 ہوں گے. یہاں پہ پلیس اینڈ ٹائم جہاں پہ وہ کام ہو رہا ہے, جہاں پہ ہٹ کر رہا ہے کوئی کسی کو, وہ اس جگہ کو مضرب و مضرب و مضربۃ 3 یوز ہوئے ہیں ظرف یہاں پہ. تو اسی طرح پھر اب نیکسٹ فیملی ہم کریں گے, جیسے کہ یہاں پہ ہے فتح. فتح کی جو فیملی ہے اس کے اندر جو پریزنٹ ٹینس ہے اس پہ آ کی ساؤنڈ آتی ہے. فتح یفتح فتحن, فتحن مصدر ہے, فہوا فاتح فاعل فاتح, یہ بھی رائم کر رہا ہے فاتح. پھر فتح, فتح جیسے دوریبا تھا, جو پیسو ہے اس کا رول سیم رہے گا, بس ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے کہ ماضی میں او ای کی ساؤنڈ آتی ہے اور مضارع میں او آ کی ساؤنڈ آتی ہے. تو فتح یفتح فتحن فہوا مفتوح, مفعول سے میچ ہو رہا ہے مفتوح. الامر منہ افتح والنہی عنہ لا تفتح. تو افتح کس طرح سے آیا کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں رول کیا تھا کمانڈنگ کا کہ آ کی ساؤنڈ آ رہی, سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ اگر آ کی آئے گی تو ای ہی لگے گا, اگر ای کی آئے گی تو ای لگے گا الف پہ. کبھی بھی الف پہ جو کمانڈز ہوتے ہیں اس پہ آ کی ساؤنڈ کبھی بھی نہیں آئے گی. اور اگر یہاں پہ او کی ساؤنڈ ہوتی تو الف پہ او کی ساؤنڈ آتی, لیکن کیونکہ یہاں پہ آ کی ساؤنڈ ہے تو ہمیشہ ای کی آئے گی, آ کی الف پہ کبھی بھی نہیں آئے گی کمانڈز میں. تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے, یہ کنفیوز کرتی ہے بہت زیادہ کہ اگر سیکنڈ لاسٹ پہ آ ہے تو الف پہ بھی آنا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. رول اس طرح سے ہے کہ اگر سیکنڈ لاسٹ کمانڈز کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, پہلے کیٹیگری دماغ میں کھولیں کہ کمانڈز کے اندر کیا ہوگا. پہلے لائٹسٹ کریں گے, پھر ہم اس کا پھر جو یا ہے یہاں پہ وہ ہٹائیں گے, پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے اگر الف کی ضرورت ہے ہم الف ایڈ کریں گے, اگر وہ ریڈیبل نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ ریڈیبل نہیں تھا, الف ایڈ ہوا ہے. تو پھر جب ہم نے سیکنڈ لاسٹ جب ساؤنڈ دینے کی بات آتی ہے تو جب سیکنڈ لاسٹ لیٹر دیکھا اس کے اوپر آ کی ساؤنڈ ہے تو یہاں پہ ای کی آئے گی ہمیشہ, کبھی بھی کمانڈز پہ آ کی نہیں آئے گی. اس طرح سے افتح والنہی عنہ لا تفتح والظرف منہ مفتح و مفتح و مفتحۃ. تو ابھی تک ہم صرف یہاں ظرف تک کر رہے ہیں, اس کے آگے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, یعنی فیملی یہ ختم یہاں پہ نہیں ہوئی, اس کی فیملی کے آگے بھی اور کیٹیگریز ہیں جو ہم نے کور نہیں کی, جو امپورٹنٹ ہیں ہم پہلے وہ کریں گے. تو یہاں پہ جو ظرف ہے یہاں اگر نوٹ کریں مفتح مفتح مفتحۃ. اگر ہم پچھلی فیملی میں دیکھیں مضرب, تو یہاں پہ یہ ایکچولی میں ہم اس کو میمورائز کرنے میں ہمیں ایزی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ساؤنڈ ایک جیسے کرتے ہیں, پہلے آ کی آتی ہے پھر ای کی آتی ہے پھر مضربۃ یعنی تا مربوطہ ایڈ ہو جاتا ہے اس میں. اسی طرح یہاں پہ بھی سیم چیز ہو رہی ہے مفتح و مفتح و مفتحۃ.
تو اس کو ظرف کو یاد کرنا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس میں آ ای اور تا مربوطہ ایڈ ہو رہا ہے، ان کی ساؤنڈ آ رہی ہے، آ ای اور تا مربوطہ۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ فیملی ہے وہ ہے نصرہ۔ نصرہ جو ہے ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں، تو اس کا جو پریزنٹ پاسٹ ہے وہ تو ہمیں اچھی طرح سے آتا ہے۔ نصرہ ینصر نصرا، مصدر ہے نصرا، فہو ناصر، فاعل ناصر، نصیرہ یہ فعل ماضی مبنی للمجہول ہے، اور پھر اس کے بعد مضارع مبنی للمجہول ینصر، نصرا اسی طرح سے منصور، تو جیسے مفعول تھا یہاں پہ منصور، یہ کیا ہے؟ اسم مفعول ہے۔ ناصر کیا ہے؟ اسم فاعل ہے۔ پھر الامر، امر کس طرح سے ہوگا؟ الامر منہ انصر۔ اب یہاں پہ نوٹ کریں، کیونکہ سیکنڈ لاسٹ پہ او کی ساؤنڈ تھی، اسی لیے الف جو ایڈ ہوا ہے اس کے اوپر او کی ساؤنڈ ایڈ کی گئی ہے، انصر۔ لیکن اگر ای اور آ کی ہو تو صرف ای آئے گا الف کے اوپر، انصر۔ والنہی عنہ لا تنصر، والظرف منہ منصر ومنصر ومنصرۃ۔ یہ بھی اسی طرح سے آ ای اور تا مربوطہ ایڈ ہوا ہے اینڈ پہ۔ پھر اس کے بعد ہے نیکسٹ فیملی سمع یسمع سمعا فہو سامع، سمع یسمع پاسٹ پریزنٹ، پھر مصدر سمعا فہو سامع، فاعل اسم فاعل ہے یہ، سمع او ای، سمع یسمع او آ پریزنٹ ٹینس میں یوز ہوگا، او آ، یسمع سمعا فہو مسموع، مفعول مسموع، مفعول سے یہ رائم کر رہا ہے، الامر منہ اسمع۔ تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں آ کی ساؤنڈ آئی ہے لیکن الف پہ ای ہی رہا ہے، کبھی بھی آ نہیں آئے گا اس کے اوپر، اسمع افتح اس طرح سے ہوگا یہ، اسمع۔ والنہی عنہ لا تسمع، والظرف منہ مسمع ومسمع ومسمعۃ۔ اسی طرح سے یہاں پہ آ کی ساؤنڈ آئی ہے، مسمع ومسمع ومسمعۃ، یہ ظرف ہے، 3 ظرف ہیں اس کے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ جو فیملی ہے حسیبہ یحسب، پاسٹ پریزنٹ حسبانا، تو یہاں پہ نوٹ کریں اوپر جو ہم نے مصدر دیکھا تھا وہ حساباً تھا اور یہاں پہ حسبانا ہے، تو مصدر جو ہے وہ ہم اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، یعنی بہت سارے مصدر ہوتے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں اور ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں، وہ رائم نہیں کریں گے۔ فَهُوَ حَاسِبٌ، اب حاسب فاعل سے، اب فاعل اور جو مفعول ہے اس کو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ رائم کر رہے ہیں، مگر مصدر کو ہم نہیں کر سکتے، تو حاسب محسوب، مفعول محسوب، اور جو فعل ماضی مبنی للمجہول ہے اس کو بھی ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں رول پتہ ہے کہ ماضی مبنی للمجہول میں او ای کی ساؤنڈ آتی ہے، مضارع مبنی للمجہول کی ساؤنڈ میں او آ کی ساؤنڈ آتی ہے، تو حسبہ یحسب حسبانا فہو محسوب، الامر منہ احسب، اب یہاں نوٹ کریں ای کی ساؤنڈ ہے تو ای ہی آیا ہے، لیکن اگر آ کی ساؤنڈ ہوتی احسب تو ادھر ای ہی آتا، آ نہیں آتا کبھی بھی، تو احسب، لیکن او اگر ہوتا تو او آتا، جیسے انصر تھا۔ پھر اس کے بعد والنہی عنہ لا تحسب، لا تحسب اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ تا ایڈ ہو جاتا ہے اور لا ایڈ ہوتا ہے اور لائٹسٹ ہو جاتا ہے، لا تحسب۔ والظرف منہ محسب، آ کی ساؤنڈ آ رہی ہے، ومحسب ای کی ساؤنڈ آ رہی ہے، ومحسبۃ، تو یہاں پہ تا مربوطہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو لاسٹ فیملی ہے وہ ہے کرومہ، کرومہ یکرم کرامۃ وکرما فہو کریم، اسم صفہ۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں شروع سے پہلے یہ کرومہ کیا ہے؟ فعل ماضی، یکرم فعل مضارع، کرامۃ و کرما یہ ہے مصدر، یہ دونوں مصدر ہیں، تو یہ بھی پریڈکٹ نہیں ہو سکتے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ مصدر ہے۔ پھر اس کے بعد فہو فاعل یہاں پہ ہونا چاہیے، یعنی کارم ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن نہیں ہے، اسم فاعل نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہ اسم صفہ ہے۔
کریمن، اور جیسے اس طرح کے جتنے بھی ورڈز ہوں گے، کریمن، یہ فعیلن کا پیٹرن جو ہم اسے کہیں گے فعیلن کا پیٹرن ہے، تو یہ جتنے بھی فعیلن کے پیٹرن ہیں یہ اسم صفہ ہوتے ہیں، اسم صفہ کہتے ہیں اس کو، اسے اسم فاعل نہیں کہیں گے بلکہ اسم صفہ کہیں گے۔ تو اس پیٹرن پہ جیسے اتنے سارے ورڈز آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام علیم، عزیز، رحیم، یہ سارے جو ہے کیا ہے، اسم صفہ کہتے ہیں اس کو صرف کے اندر۔ تو یہ سارے جو کریمن کے پیٹرن پہ آتے ہیں یا فعیلن کے جو پیٹرن پہ آتے ہیں وہ سارے اسم صفہ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ یہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پیسیو کی لائن ہوگی، مگر یہاں پیسیو نہیں، کروما کی جو فیملی ہے اس کے اندر پیسیو نہیں ہوتا، جس طرح سے مزید فی میں سے ایک فیملی تھی جس کے اندر پیسیو نہیں ہوتا تھا، وہ تھی انقلبہ۔ اسی طرح کروما کا بھی پیسیو کی لائن نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ ڈائریکٹ ہم الامر پہ جائیں گے، الامر منہ اکرم، اکرم۔ اب نوٹ کریں یہاں پہ بھی جو ہے پہلے یا ہٹایا اور اس کو لائٹسٹ کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے جب دیکھا یہ ریڈیبل نہیں تھا تو الف ایڈ کیا، الف پہ پھر او کی ساؤنڈ، او کی ساؤنڈ کیوں ہے؟ کیونکہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ او کی ساؤنڈ ہے، تو اکرم، اور جیسے انصر اسی طرح سے یہ ہوگا اکرم، والنہی عنہ لا تکرم، لا تکرم اسی طرح سے ہوگا، یہ جو نہیں ہے وہ اسی طرح سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد ظرف کیا ہوگا، والظرف منہ مکرم ومکرم ومکرمۃ، اس میں سیم ہے، ظرف جو ہے ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں، مکرمن آ کی ساؤنڈ، مکرمن ای کی ساؤنڈ، ومکرمۃ تا مربوطہ آ رہا ہے۔ جتنی بھی ابھی ہم نے فیملیز کی ہیں ان سب میں اسی طرح سے ہے، مکرمن و مکرمن و مکرمۃ۔ تو یہ آج کی لاسٹ فیملی تھی، تو اس کے آگے ہم اور بھی چیزیں کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا کافی ہے، جزاک اللہ خیراً۔